بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے موت سے پہلے یہ وصیت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ وصیت ہے جو ابو بکر بن ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا سے رخصت اور آخرت کی زندگی میں داخل ہوتے وقت لکھوائی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بڑے سے بڑا کافر بھی ایمان لے آتا ہے اور جھوٹے سے جھوٹا شخص بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں اپنے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو تمہارا خلیفہ نامزد کرتا ہوں۔ تم ان کے احکامات کی مکمل طور پر پیروی کرنا۔ میں نے ہر ممکن حد تک تم سے بھلائی کرنے کوشش کی ہے۔ اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عدل و انصاف سے کام لیا تو مجھے ان سے بھی ایسی ہی امید ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوا تو ہر شخص قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنے برے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ میں نے اپنے خیال میں تمہاری بھلائی کی تدبیر کی ہے، ورنہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات سے پہلے اپنے کفن دفن کے متعلق وصیت فرمائی، مجھے انہی 2 کپڑوں میں دفن کر دیا جائے جو میں اس وقت پہنے ہوئے ہوں، کیونکہ نئے کپڑے پہننے کا بنیادی حقدار زندہ شخص ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 21 جمادی 13 ہجری بمطابق 22 اگست 234 عیسوی کو پیر کے دن سورج غروب ہونے کے بعد ہوئی۔ انہیں اسی رات دفن کر دیا گیا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 63 برس کی تھی۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں غسل دیا اور ان کے ساجزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے جسم پر پانی ڈالا۔ اس کے بعد ان کی نعش اسی چارپائی پر رکھ کر مسجد نبوی میں لائی گئی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر اٹھا کر قبر میں اتارا گیا تھا۔ مسجد نبوی میں ان کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اور منبر کے درمیان رکھا گیا۔ نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ اس کے بعد جنازہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں لے جایا گیا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ان کے لیے قبر تیار کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں اس طرح دفن کیا گیا کہ ان کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے متوازی تھا۔ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد سب لوگ آنسو بہاتے ہوئے حجرے سے باہر نکل آئے اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں چھوڑ آئے۔ زندگی بھر دونوں ساتھ رہے۔ یہ دوستی مرنے کے بعد بھی ختم نہ ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے محبوب خادم اپنے آقا کے برابر ہی آرام فرما رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے مدینہ لرز اٹھا اور لوگوں پر بے قراری کی حالت طاری ہو گئی۔ وہی عالم دیکھنے میں آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات پانے پر دیکھنے میں آیا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے دروازے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ خدا کی قسم تم پہلے آدمی تھے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر
لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کیا تھا۔ ایمان اور اخلاص میں تمہارا ہم پلہ کوئی نہ تھا۔ خلوص اور محبت میں تم سے بڑھ کر خلوص اور محبت میں تم سب سے بڑے ہوئے تھے۔ اخلاق، قربانی اور بزرگی میں تمہارا ثانی کوئی نہ تھا۔ جب ساری قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر کان دھرنے کو تیار نہیں تھی تو تم تھے جو ان پر ایمان لائے۔ تمہیں اللہ نے اپنی کتاب میں صدیق کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ تم ایک پہاڑ کی مانند تھے جسے تیز آندھیاں بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکیں۔ اگرچہ تم جسمانی لحاظ سے کمزور تھے لیکن دینی لحاظ سے جو طاقت تمہیں حاصل تھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو بات کرنے کی ہمت ہی نہ رہی تھی۔ وہ صرف یہ الفاظ کہہ سکے، اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری وفات نے قوم کو سخت مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ ہم تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، تمہارے مرتبے کو کس طرح پا سکتے ہیں؟ خلافت سے پہلے آپ کا مکان سخت میں تھا۔ وہ بہت معمولی اور دیہاتی طرز کا تھا اور تھا بھی مدینے سے باہر۔ اگر وہ چاہتے تو خلافت ملنے کے بعد اس کی حالت درست کر سکتے تھے، لیکن خلافت کے پورے عہد میں مکان جوں کا توں رہا اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ آئی۔ اس طرح مدینے والا مکان بھی بدستور پہلی حالت میں رہا۔ خلافت کے بعد 6 مہینے تک وہ روزانہ پیدل سخت سے مدینہ آتے تھے اور کبھی کبھار ہی گھوڑا استعمال کرتے تھے۔ بعد میں جب کام بہت بڑھ گیا تو سخت کی سکونت ترک کر کے مدینے میں رہنے لگے۔ کام کی کثرت کے باوجود انہوں نے کبھی اپنے لیے کوئی خادم مقرر نہ کیا۔ دن کا زیادہ تر حصہ وہ مسجد میں تشریف فرما رہتے اور لوگوں کی شکایات سنتے رہتے، جہاد کے متعلق مختلف ہدایات بیچتے اور لوگوں کو مشورے دیتے رہتے۔ جب ضروری ہوتا تو ان سے مشورے بھی لیتے۔ سلطنت کے تمام چھوٹے بڑے مسائل مسجد میں ہی ان کے سامنے پیش کیے جاتے اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے ان کے متعلق احکامات صادر فرما دیتے تھے۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ جو کچھ بھی سنایا گیا صدیق اکبر کی باتیں قدم با قدم اشتیاق احمد صاحب کی لکھی ہوئی کتاب سے سنایا گیا۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔